السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروا ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون زبان پہ صلی اللہ کس کا نام آیا زبان پہ صلی اللہ کس کا نام آیا لبات کھنڈ پیندی گئی جد نیڑے نیڑے جام آیا
زبان پہ اے خوشاں صلی اللہ کس کا نام آیا اونا دے اون تو پہلے اندھیرے ہی اندھیرے سان جدوں تشریف لے آئے محمد الرسول اللہ جدوں تشریف لے آئے ہوئے ہر سو سویرے سان گیاں ظلمت دیاں راتاں جدوں ماہ تمام آیا زبان پہ صلی اللہ کس کا نام آیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے جس رب العالمین نے خطبہ جمعۃ المبارک واسطے حاضری دی توفیق عطا فرمائی نبی علیہ السلام دے سیرت دے حوالے نال گفتگو ہوئے گی انشاءاللہ تعالی پچھلا خطبہ جمعۃ المبارک وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے موضوع تھے اس تو پچھلا جمعہ ولادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے موضوع تھے ہویا اور انشاءاللہ تعالی اج دا خطبہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ تعالی نبی علیہ السلام دی سیرت دے کچھ پہلوان تے گفتگو کی تھی جائے گی اور خصوصاً نبی علیہ السلام دے آمد دا مقصد بیان کیتا جائے گا دعا ہے اللہ تعالیٰ کو اللہ حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور اس تو بعد سن سنا کے اللہ عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے ایڈی آواز آ رہی ہے دا طریقہ مسئلہ ایندی آ رہی ہے مسئلہ بند ہے دن بند کر نبی علیہ السلام اس جہان تے تشریف لے آئے آپ دی آمد کمال اور اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام دی آمد دا مقصد بیان فرمایا ربیع الاول دا مہینہ ہے اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور جہالت نو ختم کرنے واسطے آئے سونے حبیب علیہ السلام اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام جہالت نو ختم کرنے واسطے آئے اور جہالت اس حد تک چھائی ہوئی اس جہالت نو نبی علیہ السلام نے مٹایا اور ایک اپنا نیا پیغام اس لوگوں سنایا اور اللہ دی توفیق نہ اللہ دا پیغام بچایا آؤ اللہ رب العالمین نے سورۃ آراف دے اندر اس بات نو بیان فرمایا اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل اللہ فرماؤ دینے لوگو او لوگ جڑے میرے نبی انپڑھ نبی دی پیروی کرنے والے یعنی اللہ رب العالمین میں اپنے حبیب نو انپڑھ کہہ رہے نے اور انپڑھ عام بندہ ساڑھے اندر جڑا ہے وہ دی کمی مسعود کی تھی جان دیئے اور اپنے آپ نو یہ بندہ کٹیا سمیدان دا میں انپڑھا میری کی وقت ہے مگر اللہ رب العالمین دے نظامی وکھرے نے اللہ اپنے حبیب نو انپڑھ کہہ کہ میرے نبی دی عظمت شان بڑھا رہے آئے
اللہ اپنے حبیب نو ان پڑھ کہہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت شان بڑھا رہا ہے. کس طرح بڑھا رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لوگو سن لو میرا نبی کسے دنیا دی یونیورسٹی جو نہیں پڑھیا. اے میرا نبی اللہ اکبر دنیا دے لحاظ نال ان پڑھ کسے کالج سکول یونیورسٹی جو نہیں پڑھیا. مگر اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایسی ان پڑھو کے کتاب پیش کی تھی جدا نام قرآن مجید. قرآن مجید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العالمین اپنے پیارے حبیب علیہ السلام دی تربیت کیسی فرما رہے ہیں اور پیارے نبی دی سیرت نو دہرایا جائے. پیارے نبی علیہ السلام دی سیرت نو دیکھیا جائے. آپ سرکار دے سیرت دے پہلو دیکھو تے پیارے نبی اجے دنیا تے تشریف لے آئے نے تے پیارے نبی علیہ السلام دے والد محترم پہلے جا چکے نے. نبی علیہ السلام اجے 6 سالاں دے ہوئے نے. پیارے نبی علیہ السلام 6 سالاں دے ہوئے. میرے نبی دی امی آپ نو جدائیاں دین دی ہوئی نظر آن دیئے یعنی پیدا یتیم ہوئے اور 6 سالاں دی عمر دے اندر والدہ محترمہ بھی جھل بسیاں. اللہ اکبر کیا سبحانہ کیا منظر, کیا اللہ اکبر غمناک منظر سی جدوں پیارے نبی علیہ السلام 6 سالاں دی عمر دے اندر اپنی امی آمنہ دے نال مکیوں مدینے سفر کر رہے نے اور جناب مہینہ بھر قیام کیتا. مہینہ بھر قیام کرنے تو بعد اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام اپنی امی دے نال واپسی دا سفر طے کیتا. پیارے نبی علیہ السلام اللہ دے پیارے نبی فرمایا کر دے سن جدوں انہاں رستیاں تو گزر دے حضور فرمایا کر دے سن لوگو اے او جگہ ہے جتھے میرے امی نے جدائیاں دیتیاں. اللہ اکبر چھوٹے جانے اور میرے پیارے نبی علیہ السلام اپنی امی دے کلیجے نہ لگے ہوئے. حضور فرمایا کر دے سن اس جگہ تو میں اپنی امی واسطے دعائی لے کر دا سا اور یاد رکھنا دعاواں وچ وی ادوں شفاواں مل دیاں نے جدوں اللہ اثر پائے. دعاواں وچ وی اثر ادوں پیندا ہے جدوں اللہ پائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی امی دی جناب طبیعت خراب ہوندی جا رہی ہے. حضور اپنی امی دے کلیجے نہ لگے ہوئے اور میرے نبی دی امی دی طبیعت زیادہ خراب ہوندی جا رہی ہے. آخری لمحات ہو گئے. ہر ماں دا دل کردہ ہے میرا پتر جوان ہوئے. میں ادیاں جوانیاں تے رونقاں ویکھاں. اسی طرح میرے نبی دی امی دا بھی دل کر رہا ہے میں اپنے بیٹے محمد نو جوان ہوندیاں ویکھاں. ایدی جوانی دیکھاں, ایدی شادی کرائیں دے بچیاں نال دیکھاں, پیار تے محبت کراں. مگر الفیصلے زمین تے نہیں آسمان تے ہویا کر دینے. میرے اللہ دے فیصلے او ٹلن والے نہیں نے. اللہ دے فیصلے ٹلن والے نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امی دے نال جناب سر لگایا سینے نال اور ایسے ہی حالت دے اندر میرے نبی دی امی ہمیشہ واسطے جدائیاں دے دے دیاں لے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیڑی جگہ ہے؟ مکہ دور تے دور مدینہ خیشاں خبر نہ کائی وچ پردیس مقدر والی بات برابر ہوئی. آگیا وقت جدائیاں والا تے درد و ہنجو جاری. چپ کر صبروں کھول مائی دے تے بیٹھے نبی غفاری. پیارے نبی علیہ السلام جس کلیجہ اپنی امی دے نال لایا ہویا اور امی بھی جڑی ہے اپنے محمد نو تک رہی ہے, اپنے بچے نو دیکھ رہی ہے. اور لوگوں ہر ماں نو اپنا پتر بڑا پیارا ہویا کردا ہے تے آمنہ دا پتر تا ہے ہی پیارا ہے. جنوں جگ پیارا آکھے تے جنوں جگ نہیں بلکہ رب پیارا آکھے.
ایک معصوم دجا پردیسی تے رب نو مال محالا وچ پردیساں کیویں آیا وقت جدائیاں والا ویکھے پئی یتیم محمد تے لگیاں ہون جدائیاں چھم چھم ہنجو باہر آیاں تے باتا عجب درد سنائیاں عمر تیری وچ برکت ہووے امی اپنے پتر نو دیکھ کے ویکھتی ہیں نا کہ جدائی ہو رہی ہے دھیان دیئے عمر تیری وچ برکت ہوئے تے بہت دعا فرمائی اکھیاں میریاں ہنجوروں ول بات مقدر والی ہوئی ویکھن آسان نصیب نہ ہویا تے بخت بلند تیرا ستارہ ویکھ نہ گیا صورت تیری تے تیرا باب پیارا دردوں ہنجو باہر آئیاں تے بات عجب سنائیاں اسی یتیم محمد تائیں لگیو کرن جدائیاں میرے نبی دی امی 6 سالاں دے وچ چھڈ کے اپنے رب نو پیاریاں ہو جاندیاں نے اللہ اکبر اور یاد رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی دی دور بچپن دیکھیا اور اس یتیمی دے دور نو میرے اللہ نے سرایا فرمایا عالمی اجد کا یتیمان فاوا میرے پیارے نبی جی اسی تانو یتیم پایا اللہ اکبر یعنی یتیم ہونا ایک بندے اندر نقص ہے مگر میرے نبی دا اس یتیمانہ انداز نو اللہ قرآن بیان فرما رہے نے فرمایا عالمی اجد کا یتیمان فاوا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ کتے فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ میرے نبی جی یتیمانو دھکے نہ دیاؤ اللہ اکبر اور تسی یتیم سی اسی تانو کتھے دا کتھے بجا دیتا سبحان اللہ اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام نو اللہ فرما رہے نے الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي لوگو میں اپنے نبی نو ان پڑھ پیدا فرمایا ان پڑھ بنایا پیروی کرو ان پڑھ نبی دی یعنی ساڑھے اندر جڑا ان پڑھے وہ بڑا کٹیا لوگ سمجھ دے لے جاہل جا بندہ ان پڑھے مگر میرے نبی ان پڑھنے مگر اللہ صفتہ بیان فرما رہے آئے فرمایا لوگوں کیوں ان پڑھے میرے نبی دا دنیا تے استاد کوئی نہیں میرے نبی دا استاد میں اللہ اللہ آپ ہے سونے محمد رسول اللہ دا استاد کون ہے اللہ آپ ہے اللہ اکبر اور سونے حبیب علیہ السلام نے ایسا ان پڑھ ہو کے دین پیش کیتا اور اے بھی میرے نبی دی حقانیت دے ایک پڑھیا لکھیا بندہ ہے او جویں مرضی کتاباں لکھی جائے اور جویں مرضی کوئی چیز بنا کے لوگوں نے کہنا یار پڑھیا لکھیا بندہ ہے کوئی کمال نہیں اللہ دے حبیب علیہ السلام ان پڑھو کے قرآن مجید پیش کیتا تے میرے نبی دی تم پہ گئی پوری دنیا تے حال چل مچ گئی بڑے بڑے عرب دان جڑے نے انگلاں منہ وچ لے کے سوچن تے مجبور ہو گئے آندے نے لوگوں کمال کمال محمد بندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر ان پڑھے مگر ایسا کلام پیش کردہ ہے جڑا کلام دنیا دے بڑے بڑے فلاسفران دی سمجھ وچ نہیں آندا یعنی کہ یقیناً لے ایک اسے بندے دا بنایا ہویا کلام نہیں بلکہ رب دا بنایا ہویا ہے لوگ اس بات نو سوچنتے مجبور ہو گئے اللہ فرما دے نے اے پیارے نبی علیہ السلام دی پیروی کرو لوگو جنہوں میں ان پڑھ بنایا ان پڑھ نبی دی ہے یجدونہو مکتوباً اندہم فی التورات والانجیل فرمایا ایسی پیاری صفت ہے جڑی میں تورات پڑھنے والے انوی دسیے
جڑی میں انجیل پڑھن والے انوی دسیے یجدونہو مکتوبا کیونکہ میرے نبی دیاں صفتاں تے میرے نبی دے صحابہ دیاں صفتاں تورات اندر بھی انجیل اندر بھی کتھے لکھیا قرآن سن لو فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل اللہ اپنے سونے حبیب دیاں صفتاں بیان کر کے اللہ اپنے سونے نبی دے ساتھیاں دیاں صفتاں بیان فرماندا ہے فرمایا لوگوں او صفتاں نے ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل جڑیاں میں تورات اندر بیان کیتیاں نے انجیل اندر بیان کیتیاں نے میرے نبی دیاں او صفتاں اے صفتاں تورات اندر بھی نے انجیل اندر بھی نے فرمایا یجدونہو مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول دے مہینے اندر تشریف لے آئے تھے کی مقصد لے کے آئے فرمایا یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر سونے حبیب نیکی دا حکم دین واسطے آئے تے برائی تو منع کرن واسطے آئے اللہ دے نبی ایسا دین لے کے آئے جڑا خیر تے مبنی ہے ایسیاں چیزاں تو روکن واسطے آئے جڑیاں چیزاں نقصان دینے یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر اور آج امت نو بھی چاہیدائے لوگانو خیر دی طرف دعوت دین اور برائی تو روکن اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے آمد دا مقصد اللہ قرآن اندر بیان فرما رہا ہے اور چوتھے سپارے اندر اللہ امت محمدی دا وصف بیان فرما رہا ہے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تَعْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ فرمایا جویں میرے نبی سارے نبیاں تو اللہ ہے حضور سارے نبیاں تو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان تو بولو اللہ فرماتے نے کنتم خیر امت اخرجت للناس اس طرح میرے نبی دی امت بھی ساریاں امتاں وچوں اللہ ہے کیوں اللہ ہے او دی صفت کی بیان کیتی گئی او دا وصف کی بیان کیتا گیا فرمایا اس واسطے میرے نبی اپنے نبی دی میں ڈیوٹی لائی خیر دی دعوت دینا اللہ اکبر اور برائی تو منع کرنا اور میرے نبی دی امت دی بھی ایک ہوئی ڈیوٹی ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس فرمایا نبی دی ڈیوٹی بھی ایک ہوئی نیکی دا حکم دینا اور برائی تو منع کرنا ہون اپنا ہے نبی دی امت دی ڈیوٹی بھی ایک ہوئی لائی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نو اعلان فرمایا یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اے رسول میرے نبی جی بیان کر دو ما انزل الیک من ربک جو تاڑے رب نے تانو وحی دے ذریعے نازل فرمایا یعنی قرآن و حدیث قرآن اور فرمایا میرے حبیب انہوں لوگاں تک پہنچا دیو میرے نبی دی ڈیوٹی اللہ لگا رہا ہے اور اللہ دے پیارے نبی اگے ڈیوٹی اپنی امت دی لگا رہے نے روال بخاری جے بخاری شریف دی حدیث ہے حضور فرما دے نے بلغوا عنی ولو آیا او میرے امتیوں پہنچا دیو اس دینوں
فرمایا پہنچا دیو اس دین نو پہنچا دیو بلغوا عنی ولو آیا اگر تاڑے کل ایک ایت بھی موجود ہے اس ایت نو اگے پہنچا دیو ایت اگے پہنچانا دین اگے پہنچانا تک جائے اور باجی دی گل سن کے کی مسئلہ ہے ارشد فرمایا ایت پہنچانا تک جائے آج امتی اللہ دے دین تو اتنا غافل ہو گیا مہینے آدھے مہینے ہو گئے جناب اللہ دے گھراں وچ نہیں وڑدا کتنی دیر ہو گئی رب دے سامنے سجدہ ہی نہیں سی دیتا ہے اپنے اپنوں امتی کھلاندا ہے آؤ لوگو آمد مصطفیٰ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مقصد کیے حضور دے آنے دا مقصد قرآن بیان کردہ ہے فرمایا یعمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر نیکی دا حکم میرے نبی لے کے آئے حضور برائیاں تو منع کرنوا سے آئے مگر آج امتی بھی کھلا رہے آئے نیکی دی طرف نہیں آ رہا بلکہ برائیاں دی دل دل دے وجہ پھسیا جا رہا ہے جدوں امتی ویکھیا جاندہ ہے تے سود دی دل دل جے پھسیا ہے جدوں امتی نو ویکھیا جاندہ ہے بے نماز نظر آندہ ہے جدوں امتی نو ویکھیا جاندہ ہے بے حیائیاں دے اندر مصروف نظر آندہ ہے جدوں امتی نو ویکھیا جاندہ ہے گھانیاں بچانیاں دے اندر جناب اینا اندازاں دے وچ لکیا تے چھپیا نظر آندہ ہے آؤ میرے نبی دین لے کے آئے دین دی دعوت لے کے آئے دین دی دعوت امت تک لے کے آئے اور ایمان والے ہو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرما رہے ہیں حضور لوگوں آئے یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دوسرا مقصد اس جہان تے آنے دا حرام تو منع کرنا اور حلال دی طرف حکم جاری فرمانا حلال تو دا حکم جاری فرمانا اور حرام تو منع کرنا اللہ اکبر دین اسلام اٹھا کے دیکھ لو تے کیا پیارا پاک صاف ستھرا دین نظر آئے گا ہے فرمایا سور نہیں کھانا کتا بلا نہیں کھانا کتا بلا نہیں کھانا اے جو دین چ داخل ہو رہے اللہ کان شٹ کر کے اللہ اکبر جڑا انسانیت واسطے انسان واسطے خطرناک چیز سی نا اللہ نے منع فرما دیتی ہے کتا کسی نو وڈ لوے نا تے جناب آندھے نے بڑے ہیوی قسم دے ٹیکے لگن تے پھر او دے جراثیم مر دے تے جڑا انجی کتا کھا جائے او دے اندر دے سارے ایمان والے جراثیم تا مر گئے نا آج بھی دیکھو سور کھان والے کتے کھان والے خود کتے تے خنزیر تے سور بنے اللہ اکبر پیارے نبی دے آمدہ دا مقصد کیجئے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ پیارے نبی حلال دی طرف حکم جاری فرمانے والے خبائث خبیث دے گندیاں چیزاں تو میرے نبی منع کرنے واسطے آئے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ اور تیسرا میرے نبی دی آنے دا مقصد فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ میرے نبی لوگاں تو بوجھ لون واسطے آئے لوگاں دے دلاں جناب اتے جڑے توگ پائے ہوئے سر غلامیاں دے میرے نبی انہاں نو لان واسطے آئے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كانت علیہم آمد مصطفیٰ دا مقصد جو قرآن نے بیان فرمایا ہے اہل ایمان کسے تے تنقید نہیں اللہ دے قرآن نو پڑھ لو تے میرے نبی دے آمد دا مقصد پڑھ لو او دے تے چل جاؤ سمجھو تو میلاد دی حد کر دیتی میرے نبی دے آمد نو دے مقصد نو اپنا لیا آؤ لوگو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نازل ہویا قرآن بیان فرما رہے آواں 157 نمبر آیت اور سورت آراف ہے
سورت آراف 157 نمبر آیت جڑی میں بیان بار بار کرتا ہوں آمد مصطفیٰ دا جدے وچ اللہ مقصد بیان فرما رہے نے فرمایا میرے نبی نیکی دا حکم دینے والے برائی تو منع کرنا پہلا دوسرا مقصد فرمایا حضور برائی اور حلال دی طرف حکم دینے والے حرام تو منع کرنے والے تیسرا مقصد فرمایا وَيَزَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْلَغْلَالَ الَّتِي نبی علیہ السلام لوگاں تو بوجھ لاؤن واسے آئے لوگاں دے اتے جڑے توق پہ ہوئے پہار پہ آیا میرے نبی بوجھ لاگے انہاں غلامیاں دے توقانو لاگے انہاں بوجھانو لاگے بڑا ہلکا بلکا بڑا پاک صاف تے سونا جناب دین لے کے آئے صاف شفاف دین لے کے آئے بوجھ تو بالا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل کردہ ہے میں اپنے ہر امتی نو نماز دے نال وضو دے نال مسواک دی سنت ضرور لازمی قرار دے دواں حضور فرما دینے مگر منو ڈر لگدا ہے کہ میری امت دے مشکل نہ ہو جائے جڑے نبی مسواک دی سنت نو لازم قرار نہیں فرض قرار نہیں دے رہے وہ اپنی امت دے بوجھ دیکھو پانا پسند اللہ اکبر آج امت دے صدقے جائیے اپنے اتے آپ ہی بوجھ لتی پھر دیئے آج میرے نبی دی سنت بنا اللہ دی قسمیں تیریاں خوشیاں بھی آسان بن جان گیاں تیریاں غمیاں بھی نہ تیری خوشی دا تینوں بوجھ نظر آئے گا نہ تیری غمی دا تینوں بوجھ نظر آئے گا کسی نے بچے دا نکاح کرنا ہوئے تے او دے واسطے قیامت ٹوٹی ہوندی ہے قیامت انجی گل ہے نا کی مطلب اسی اپنے انہیں رسمہ رواج لد لانے کہ ایک نکاح کرنا ہی ساڑے واسطے قیامت نظر ہوگی حالانکہ دیندار بچہ ویکھ کے او دے نال او دا نکاح پڑھا دیو کوئی 500,000 جنہ بھی حق مہرتا ہے کر کے چلو جی اللہ سے باقی تاڑی تھی ہے انہوں جو دینا تسی وہ آستا سا ساری زندگی دیتی رکھنا ایتھے پہلے لکھاں روپیاں دا جہیز ہنجی گا لینا نہ لکھ ہون تے نہ بچی بھی آئی جائے اور پھر برات دیاں رسمہ پھر مہندی دیاں رسمہ او بیاہ آن تک نکاح آن تک کی بندے دا جناب لکھاں روپیاں ضائع ہو جاندہ مگر اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے آمد دا مقصد میرے رب نے بیان فرمایا لوگو وَيَزَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ میرے نبی لوگاں تو بوجھ لون واسے آئے کیا میرے نبی پیارا دین لے کے آئے حضور آئے تو چمکی فکر انسانی کی تنویریں حضور آئے تو ٹوٹی جبر و محکومی کی زنجیریں جمع ذہنوں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا یتیموں اور فقیروں کو پناہیں مل گئیں آخر حضور آئے تو سروں کو نگاہیں مل گئیں آخر امن آیا تذیب آئی چین آیا قرار آیا حضور آئے تو عالم پہ بہار آئی نکھار آیا ایسا نبی نہ کسے نو ملے آئے نہ کسے نو ملے گا پہلے نبی بڑے آئے ساڑھے نبی دی سیرت بھی اللہ نے اللہ بنائی حضور دی صورت بھی اللہ نے اللہ بنائی میرے نبی دا نام بھی اللہ نے اللہ بنایا نہ ایسی سیرت والا کو نبی آیا نہ ایسی صورت والا کو نبی آیا نہ ایسے نام والا کو نبی آیا سب نام پیارے لگ دینے پر وکھرا نام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے پر وکھرا نام محمد دا اللہ دی ذات تو بعد
اس زمانے وچ ہے چرچا عام محمد دا کہہ دو صلی اللہ اللہ دی ذات تو بعد زمانے وچ ہے چرچا عام محمد دا انہوں مال تے زر دی لوڑ نہیں کسے نعمت دی کوئی تھوڑ نہیں انہوں مال تے زر دی لوڑ نہیں کسے نعمت دی کوئی تھوڑ نہیں او مال تے شائیاں بھل ویندا او مال بادشاہیاں او مال تے شائیاں بھل ویندا جو بندا غلام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے پر وکھرا نام محمد دا اللہ دی ذات تو بعد زمانے وچ ہے چرچام محمد دا اللہ اکبر محبوب نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا محبوب نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا وار کے تن دیاں لیرانوں کیتا خوب اکرام محمد دا ہے محبوب نے جد اعلان کیتا تو لب کے لے آتا ایسا سی اللہ اکبر محمد رسول اللہ جیسا اللہ نے بنایا ہی نہیں لبے کتوں اللہ اکبر محبوب نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا وار کے تن دیاں لیرانوں کیتا خوب اکرام محمد دا میرے نبی اعلان فرما دینے تے ابو بکر صدیق سکار دے میں سب کچھ جو پیش کر دے دینے اجے بھی دین دی ضرورت ہوندی ہے ادنے ابو بکر جڑا تو کپڑے پائے رنائے مانگے بڑے نے ایک قیمتی بڑے نے عام سادے جے کپڑے پالا تے اے راہ فی سبیل اللہ اللہ دے ہاں پیش کر دے تے اللہ تینوں جنت دے اندر اللہ عطا فرمائے گا کپڑے صدیق محبوب نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا وار کے تن دیاں لیرانوں کیتا خوب اکرام محمد دا کہہ دو پھر سب نام پیارے لگ دینے پر وکھرا نام حضرت آدم نبی دا نام بھی بڑا پیارا لگتا ہے حضرت نوح نبی دا نام نبی نے نا حضرت ابراہیم نبی دا نام بھی بڑا پیارا لگتا ہے حضرت ادریس نبی دا نام بھی بڑا حضرت یعقوب نبی دا نام بھی بڑا پیارا حضرت صالح ہود نبی دا نام بھی بڑا پیارا حضرت یوسف دا نام بھی بڑا پیارا حضرت موسیٰ عیسیٰ دا نام بھی بڑا ہی پیارا مگر صلی سب نام پیارے لگ دینے پر وکھرا نام محمد دا اللہ دی ذات تو بعد زمانے وچ ہے چرچان محمد دا سنگ دل وچ کوئی آ جاندا مکھ تک لیندا دل دے پاندا میرے نبی کول سنگ دل وچ کوئی آ جاندا مکھ تک لیندا دل دے پاندا دشمن بھی راتی لگ لگ کے کافر بھی راتی لگ لگ کے مشرک بھی راتی لگ لگ کے دشمن بھی راتی لگ لگ کے آ سنن قرآن محمد دا سب نام پیارے لگ دینے پر وکھرا نام محمد دا اللہ دی ذات تو بعد زمانے وچ ہے چرچام محمد دا تسی بھی آکھو اللہ دی ذات تو بعد زمانے وچ ہاتھ کھڑے کر کے ہے چرچام اللہ دی ذات تو بعد زمانے وچ ہے چرچا عام
محمد دا سب نام پیارے لگ دینے پر وکھرا نام محمد دا میں قربان تے صدقے جاما امت دے غمخار نبی واسطے جڑا کیا پیارا مقصد لے کے آئے نے فرمایا لوگو وَيَزَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَاللَّغْلَالَ الَّذِي میں لوگاں تو توقتے بوجھ لاؤن واسطے آیا ہاں انہ دیاں خوشیاں بھی میں آسان بناؤن واسطے آیا ہاں انہ دیاں غمیاں بھی میں آسان بناؤن واسطے آیا ہاں ہائے امت دی مت ماری گئی امت نے غمیاں بھی اپنے آپ تے بڑیاں مہنگیاں بنا لیاں بوجھ بنا لیا تے خوشیاں بھی بوجھ بنا لیا مگر میرے نبی دین لے کے نہیں جی آئے لوگوں ربیع الاول دا مہینہ ہے حضور مشن لے کے نہیں آئے حضور مشن لے کے آئے نے تاڑیاں زندگیاں نو آسان بناؤن واسطے آئے نے میرے نبی تاڑے تو بوجھ لاؤن واسطے آئے نے بوجھ پاؤن واسطے ہر اہل عقل بیٹھے جے پھر اپنے آپ تے بوجھ نہ پاؤ میرے نبی دے دین نو قبول کر لو میرے نبی دیاں خوشیاں نو قبول کر لو صحابی نکاح پڑھا دا عبد الرحمن بن عوف قید رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیریا اللہ اکبر سلام پھیرن تو بعد فرمایا عبد الرحمن تینوں زرد رنگ لگا ہے خیر حضور میں راتی نکاح کر لیا راتی کی کر لیا بولو اور نبی دا صحابی بیعت نکاح کر رہا ہے نبی نو پتہ ہی نہیں کی مطلب اینی اہمیت نہیں رکھ دیا چیزاں چار کلمے پڑھاؤ نکاح کرو تے اپنا کام نہ بیڑو اے انداز اپنا لو آج ساڑھے ناک ہی نہیں رہی دے اپنے ناک نو بچاؤن واسطے جنا کی کچھ کر لینے ہیں ادھروں غمیاں والے پاسے آ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی چھ صحابہ کرام شہید ہوئے فوت ہوئے آپ دے بیٹے آپ دیاں بیٹیاں رقیہ ام کلثوم اور اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بیٹے حضرت عبداللہ اور قاسم ابراہیم تین بیٹے آپ نے کی انداز اپنائے نے میں کسے دتان نہیں کرنا چاہتا دیکھ لو جو اسیم قیامتاں برپا کی دیاں نے لکھاں روپیہ دے رہے ہیں اجار رہے ہیں میرے نبی تو کوئی ثابت نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی ثابت ہے نہ ایک دن ثابت ہے نہ تین ہے نہ 7 دن نہ 8 دن نہ 10 دن نہ 40 دن نہ 45 دن آپ کو نہیں اللہ اکبر جناب بوجھ اسی خود خواہنے شریعت اسلام بچے بوجھ نہیں جے مل جائے اللہ دے حبیب مقصد لے کے آئے نے کہ وَيَزَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَاللَّغْلَالَ الَّذِي حضور نہ بوجھانو لون واسے آئے نے امت واسے آسانی پیدا کرنے واسے آئے نے اللہ فرما دینے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ لوگو ایسے نبی دی اتباع کر لو ایس نبی دی پیروی کر لو کام تا ہے کرنے والے نے جڑے کام کرنے والے نے اسی کر دے دی فرمایا اس نبی دی اتباع کر لو اس نبی دی حمایت کر لو اس نبی دی مدد کر دو مدد کی مطلب اللہ دے رسول جڑا دین لے کے آئے انہوں دے چلنا شروع کر دو وہ حمایت ہے وہ مدد ہے اور فرمایا جو میرے نبی نور لے کے آئے وَالنُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ قرآن مجھے دے اس تو مراد قرآن ہے فرمایا انزلہ مَعَهُ جو نازل کیتا گیا میں اپنے نبی دے نال نور نازل قرآن نازل فرمایا او دے پچھے چلنے او دے اتے عمل پیرا ہو جاؤ تے میں رب گرانٹی دینا وا اولئک هم المفلحون تسی کامیاب ہو گئے اے جے کامیاب لوگ دعا ہے اللہ تعالیٰ کرو اللہ سانو آمدے مصطفیٰ دے مقصد نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ دین اسلام نو اللہ سمجھن دی اور ادھتے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ أُنِيبُ